اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ حاکلی چینل کے ساتھ میں ہوں ثاقب حسین، اور آج میرے ساتھ موجود ہے ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام سر طاہر کینی صاحب۔ سر ہمارے ایف آئی ٹی میں اسلامیات کے ٹیچر بھی تھے، اور سر اللہ کے فضل و کرم سے بہت علمی مہارت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ثاقب، کیسے ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے۔ سر آج پہلا تو میرا سوال ہوگا آپ سے کہ نعت شریف جو ہم پڑھتے ہیں سر، تو اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا، ایک تو نعت لکھنے والے، ایک تو نعت لکھنے والے کو، اور اس کے بعد پڑھنے والوں کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب، آپ نے جو بات کی ہے، یہ نعت جو ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ در مصطفیٰ سے یہ ملتی ہے کسی کو سعادت۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت سرکار مدینہ نے سامنے بیٹھ کے کہا کہ حسان میری شان میں لکھو، تو اس وقت جو انہوں نے الفاظ لکھے، صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، جو انہوں نے لفظ لکھے آج دن تک شاید لکھتے گئے، لکھتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جو حسان بن ثابت لکھا ہے وہ کوئی نہیں لکھے گا۔ اس کے بعد کیا نعت کے بارے میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جہاں رازی، رومی، شیرازی جیسے بڑے بڑے نام، تو یہاں ایک عام سا بندہ کیا بات کر سکتا ہے؟ لیکن نعت لکھنا، اور لکھنا جس کو اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں یہ خاص کرم ہوتا ہے، عطا ہوتی ہے، نہ ہر بندہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ ذوق ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، حاضری در مصطفیٰ میں لگاتے ہیں، لیکن جو ذوق ملتا ہے، جو درد ملتا ہے، جو لے ملتی ہے، یہ وہاں سے ہی آتے ہیں۔ تو نعت کے بارے میں اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت احمد شاہ بریلوی رضا رحمۃ اللہ علیہ جو فرما گئے، اگر اس قول کو دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں جو نعت لکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ہمارے دوست مختلف آج کل سٹائل بن گئے، تو میں کہتا ہوں انہوں نے فرمایا تھا کہ جو نعت شریف ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی، لکھنے والوں کے لیے بھی۔ آپ نے اگر نعت پڑھتے پڑھتے حد سے اوپر چلے گئے ہو تو وہ جب مقام مصطفیٰ ہے، مقام خدا سے ٹچ کر دیا پھر بھی مارے گئے ہو، مقام مصطفیٰ جو ہے اس میں کمی بیشی کر دی پھر بھی مارے گئے ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ در مصطفیٰ ہے، یہ کوئی عام در نہیں ہے، یہ بات ہوتی ہے سر۔ اچھا، اب آپ ہم جب کلاس میں ہوا کرتے تھے تو آپ بہت ہی خوبصورت سرکار کے حوالے سے ہمیں معجزات سرکار کے سنایا کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی کچھ سرکار کے معجزات سنائیں۔ دیکھیں ثاقب، سب سے پہلے معجزہ ہے کیا؟ معجزہ کیا ہے؟ ہم نے، میں جیسے کلاس میں بتایا تھا، ہمارے روزمرہ کی، ہمارے ٹی وی چینلز میں بھی ایک غلطی ہے جو لوگ بولتے ہیں، یہاں بھی بولتے رہتے ہیں، آج بڑا معجزہ ہو گیا جی۔ یاد رکھیں جو معجزات ہوتے ہیں یہ پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ جب اللہ کے پیغمبر کا وقت وہ جاتا ہے نا، معجزات ختم ہو جائے، در مصطفیٰ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے، اب قیامت تک کیونکہ در نبوت بند ہو گیا ہے، اب معجزہ نہیں آئے گا۔ وہ کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی بہت کامل، وہ کرامت ہوتی ہے۔ ایک تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں۔ دوسرا معجزہ ہے کیا؟ معجزے کی تعریف ثاقب یوں سمجھ لیں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے کہ جو چیز عقل انسانی میں نہ آئے، جہاں عقل انسانی سوچتے سوچتے عقل انسانی کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے، جو عقل میں نہ آئے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ جاتے ہیں، وہ چند گھڑیوں کا جو سفر ہوتا ہے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ، جنت، دوزخ، 7 آسمانوں کی سیر، رب کائنات سے ملاقات، وہ نمازیں، وہ سلسلے۔ اب یہ کوئی کہ عام بندہ کہے کہ ایک رات میں، آج کل یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، افلاک، 7 آسمان، تو یہ تو آج جو چاند پہ جانے کے لیے کتنا فیول بناتے ہیں، کتنی سپیڈ چاہیے، تو وہ جو براق، تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے۔ تو معجزات نبی بھرے پڑے ہیں۔ میں آپ کو چند ایک بتاتا ہوں مثال کے طور پہ۔ ابو جہل آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
سامنے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے، تو پھر میں مان جاؤں گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کہتا ہے میں ایمان لے آؤں گا، سرکار نے فرمایا تو پھر بھی نہیں لے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر میں بتا دوں جو تمہاری مٹھی میں چیز ہے یہ خود بتا دے تو کیا ہے، کہتا ہے پھر تو بات ہی اور ہو جائے گی۔ تو حکم مصطفیٰ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو ہاتھ میں کنکر تھے وہ بھی بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس طرح ایک درخت کا واقعہ ہے کہ یہ درخت کو بلائیں، ٹھیک ہے، تو جب کائنات کے والی نے درخت کو، آج درخت بڑا خوش تھا کہ آج در نبوت کا اشارہ میری طرف ہوگا، تو وہ کہتے ہیں علماء کرام کہ دائیں ہلا بائیں ہلا آگے پیچھے جڑوں کو کاٹتا ہوا درود پاک پڑھتا ہوا سرکار مدینہ کے پاس آ گیا۔ یہ تو وہ معجزے ہیں جو پاس کے لوگوں نے دیکھے۔ ایک بڑا معجزہ ہے جس کو کہتے ہیں شق القمر، وہ ادھر ایک وادی بھی ہے۔ تو عرب، یہ جو عرب تھے نا، ابو لہب ابو جہل، یہ بڑے بڑے جو بدبخت تھے، انہوں نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے کوئی اس کا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ جو جادوگر تھے کہ جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا، اس سے کوئی آسمان کی نشانی مانگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بتا گیا تو انہوں نے کہا پھر یہ جادو نہیں ہے، پھر یہ معاملہ ہی ہو رہا ہے۔ اب دن مقررہ ہو گیا، وہ وادی بھی آ گئی، چاند کی 14ویں رات ہے، آج چاند کو بھی ناز ہے کہ آج بےتابی سے انتظار ہے کب اس انگلی کا اشارہ ہو، آج میرے مقدر جاگے، آج پوری کائنات کو چھوڑ کے آمنہ کے لال کی نظریں اور اشارہ میری طرف ہوگا۔ جب وہ سارے ہو گئے جمع تو کریم آقا فرماتے ہیں جب آپ نے انگلی کا اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس وادی میں ایک اس سائڈ پہ ایک سائڈ پہ۔ ابو جہل دیکھتا رہ گیا، جادوگر جو تھے انہوں نے تو وہ تو گر گئے، انہوں نے کہا یہ تو بات ہی اور ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ وہ تو مسلمان ہو گئی، یہ بدبخت پھر بھی دولت ایمانی سے محروم رہا۔ یہ سرکار کا بڑا معجزہ ہے۔ اچھا سر، آج کل یوٹیوب پر بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، کچھ سوالات اٹھتے ہیں، عجیب و غریب سوالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سرکار سے کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، آپ پاک رسول سے کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہاں تک ہے کہ جو ہم قرآن کو ماننے والے نا، دیکھیں جو مددگار ہوتا ہے اللہ بے شک نبیوں کو بھی دیتا ہے، خدا ہے بے شک، وہ تو ظاہری بات ہے، یہ علی کل شیء قدیر وہی ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے نا کہ کوئی پیر کوئی نبی بچہ دے گا بچی دے گا تو یہ شرک میں آتا ہے، طریقہ کار سمجھنے کا غلط ہے۔ اس کو دشمنی میں اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے، اس کو پرکھنا۔ در مصطفیٰ لگا ہوتا ہے، صحابہ کرام آتے ہیں، کام نہیں ہونے والے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، دعا ہوتی ہے، کرم ہو جاتا ہے، پیغمبر دعا ہوتی ہے نا، جی جی بالکل بالکل بے شک۔ در محمد ہاتھ اٹھے تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ جو صحابہ نے من مراتی پائی ہے۔ تو یہ سلسلہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء کرام ہیں، یہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں، اس طرح کے یہ کمالات دکھائیں گے، مقام وہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کا جو نبی ہے ولی اس کے پاؤں کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا ہے، بے شک وہ کتنا بڑا ہے، کہ غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، پیغمبر، لیکن یہ اللہ نے یہ اس امت کو، یہ سرکار فرماتے ہیں نا کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں، ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یعنی ان کے جو کمالات ہوں گے وہی نا سر۔ میں یہ جو یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ زمانہ آ گیا ہے تو لوگ جو ہے نا، یہ حقیقت ہے، عطا خدا کرتا ہے، رب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے پاس، تو آپ انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہے، مجھے لے جاتا ہے، میرے آپ سے تعلق ہے، پھر آپ کہتے ہیں آپ انکار نہیں میں کر سکتا، آپ کہتے ہیں کہ تیرے جو اولاد تھے اب سر آئے، اب میں انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی جب دعا ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے مالک میرے پاس آ گیا، یہ میرے پاس آ گیا ہے نا، تو پھر اللہ اس بندے کے نہیں موڑتا۔ اب بات بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام اولیاء انبیاء کو دی۔ جی جی جی
تو اب یہ کہہ دینا کہ جی آپ فلانے سے نہیں مانگ سکتے، وہ اپنی قبر میں ہے فلاں فلاں، کہ آپ نہیں مانگ سکتے ان سے. اب اللہ نے، اب دیکھیں نا آپ سر کہ ایک مرتبہ جب وہ راہب والا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب راہب آیا تھا پاک رسول سے پتہ کرنے کے لیے کہ سرکار مجھے بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں. وہ آیا، اس نے سرکار سے پوچھا، سرکار نے فرمایا میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے، تمہارے نصیب میں اولاد نہیں. تو وہ بڑا پریشان ہو کر سرکار کے دربار سے باہر نکلا. باہر سے سلمان فارسی نے پکڑا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے جب کسی عدالت میں جاؤ تو اپنا وکیل ساتھ لے کر جاتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرا وکیل کون ہے. انہوں نے سلمان فارسی نے کہا وہ جو سامنے بچہ کھیل رہا ہے نا اس کا نام ہے حسین، اس کو تم سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. راہب مولا حسین بادشاہ کے پاس آیا. مولا حسین بادشاہ نے اسے فرمایا کہ اے راہب تو نے میرے نانا سے اولاد پوچھی تھی، مانگی نہیں تھی.